جب تک یہ مائیں حافظ سعید جیسے رجال پیدا کریں گی، بات سنیں، سریا ستارے پر بھی چڑھ کر بیٹھ جائے، یہ رجال کھینچ کر واپس امت کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ کشمیر کا خیال جن کو آیا بھی تھا، انہوں نے آدھا گھنٹہ قوم کو سڑک پر کھڑا کیا، اور کشمیر کا فرنٹ لائن پر مقدمہ لڑنے والے بہت سارے افراد جن میں حافظ سعید صاحب بھی موجود ہیں، ان کو اپنی حکومت میں ان کو سزا دلوا کر خود قید و بند، حافظ سعید ہیں، مسعود اظہر صاحب ہیں، مطلب یہ بہت بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کشمیر کے لیے اسٹرگل کی، ان کو آپ نے جیلوں میں بند کر دیا۔ تو ہم بھارت سے پیٹیں کہ انہوں نے یاسین ملک کو یہ سزا تو کہتے سنائی ہیں کہ حافظ سعید صاحب نے پتہ نہیں دہشت گردی کی تھی، کیا کیا تھا؟ ان کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی کی تھی؟ نہیں، ثبوت تو کوئی نہیں، وہ تو عدالت نے بھی بری کر دیا تھا، لیکن اب کیا کریں؟ کیا کیا جاتا ہے ان غلاموں؟ اقبال کہتا ہے تو الستو بربکم کہہ کے آیا نا کہ تو میرا رب ہے، کہتا ہے یہ ممکن کیسے ہے کہ تو پکارے اور رب جواب نہ دے؟ وہ کہتا ہے ممکن ہے۔ اقبال کیسے ممکن ہے؟ کہتا ہے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ کہتا ہے تیرے نالے، تیری آرزو، تیری تمنا اتنی بلند ہو اور اتنی پختہ ہو اور اتنی زور آور ہو کہ رب بھی آسمان سے بیٹھ کر کہے کہ میرا بندہ یہ جو رستے پر چل رہا ہے اور یہ جو مجھے پکار رہا ہے اور یہ جو میری حیات مطلب میرے سلسلے پر قائم ہے، اس کو جناب جواب دو میرے فرشتوں جا کر۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جناب سعد حسین رضوی صاحب، سربراہ تحریک کئی مہینوں سے ہم آپ کی توجہ اس بات پر مبذول کروا رہے ہیں کہ آپ نے جو سب سے پہلا دیوبندیت کی حمایت میں بیان دیا اور آپ کی تحریک کے ذمہ دار نے ویڈیو پیغام اس کے لیے دیا، وہ کراچی کی طارق روڈ پر دیوبندیوں کا عبادت خانہ جو کہ مدینہ مسجد کے نام سے ہے، اس کے توڑنے کے احکامات سپریم کورٹ نے جاری کیے تھے، اور وہ دیوبندیوں کا عبادت خانہ ہے۔ آپ اور آپ کی تحریک چونکہ مسلک اہل سنت و جماعت سواد اعظم کے نمائندہ ہیں، لہذا کسی طرح بھی یہ بات آپ کو یا آپ کی تنظیم کے کسی بھی ذمہ دار کو زیب نہیں دیتی کہ وہ دیوبندیوں اور وہابیوں کی حمایت میں بیان دے، اور دیوبندیوں کی وہ عبادت گاہ جہاں سنی مسلمانوں کو مشرک اور کافر کہا جاتا ہو، جہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے کو شرکیہ نعرہ اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرکیہ نعرہ کہا جاتا ہو، ایسی جگہ کی حمایت کرنا زیب نہیں دیتی۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ایسے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ دوسری بات جو آپ نے حافظ سعید جماعت الدعویٰ کا جو سربراہ ہے، اس کی تعریف کی ایک مجمع عام میں، اور اسے کہا کہ یہ وہ رجال ہیں کہ اگر عشق سریا ستارے پر بھی چڑھ کر بیٹھ جائے تو یہ وہاں سے کمن ڈال کر اس کو نکال کے اتار دیں گے اور عاشقوں کے سینوں میں ڈال دیں گے۔
آپ نے حافظ سعید کا نام ذکر کیا اور اس کے ساتھ اپنے والد ماجد حضور امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی محمد خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی اسی لائن میں نام لے لیا اور اسے آپ نے ایک رجال عظیم قرار دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہابیت اہل سنت و جماعت سواد اعظم کی ازلی دشمن ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کے پیروکار اور اسماعیل دہلوی کے عقائد و نظریات کے پیروکار، ان کو یہاں وہابی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنا ایک پہچان کے لیے اہل حدیث نام الاٹ کروایا ہوا ہے۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ وہابی ہیں اور سنی مسلمانوں کو مشرک اور کافر جانتے ہیں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جماعت الدعوہ حافظ سعید اور اس کی جماعت یہ سنی مسلمانوں کی قاتل جماعت ہے۔ انہوں نے سنی مسلمانوں کو قتل کیا اور اسے جہاد کہا، علماء اہل سنت کو قتل کیا اور اسے جہاد کہا، معاذ اللہ۔ لہٰذا ہم بارہا آپ سے کہتے رہے کہ آپ اس سے رجوع کر لیں اور توبہ کریں، لیکن آپ نے ہماری بات پر دھیان نہ دیا، اور پھر آپ نے مبشر لقمان کے پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ حافظ سعید اور مسعود اظہر یہ بڑے لوگ ہیں، ان کا جہاد کے حوالے سے بڑا کام ہے اور انہوں نے کشمیر کے لیے بڑی اسٹرگل کی ہے۔ تو مسعود اظہر جیش محمد کا بانی ہے اور وہ بھی دیوبندی ہے، بدبودار دیوبندی ہے۔ وہ سنی مسلمانوں کو مشرک اور کہتے تھے کہ پاکستان میں داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارکہ سب سے بڑا بت خانہ ہے، اور مزاروں پر جانے والے اولیاء اللہ کے درباروں پر حاضر ہونے والے سنی مسلمانوں کو مشرک اور کافر قرار دیتے ہیں۔ پھر آپ نے حافظ سعید کی تعریف کی تو لبیک کے نعرے جب لگ رہے تھے تو اس کا بیٹا طلحہ سعید آپ کے ساتھ موجود تھا، اس نے آپ کے والد کی تعریف تو درکنار نام لینا بھی پسند نہیں کیا۔ اور تیسری بات یہ کہ مفتی عبد الرحمن عابد وہابیوں کا جو مفتی ہے، اس کا جو ویڈیو پیغام آیا کہ بھئی آپ بتائیے کہ طلحہ سعید نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے تو کیا یہ جائز اور صحیح ہے؟ تو اینکر نے جب اس سے سوال کیا تو مفتی عبد الرحمن عابد نے کہا، جو وہابیوں کا مفتی ہے، کہ میں نے حافظ طلحہ کو اپنے پاس بلایا بلکہ طلب کیا، اور میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے، کیا آپ اس نعرے کو جائز سمجھتے ہیں؟ تو بقول مفتی عبد الرحمن عابد وہابی کے، اس نے کہا کہ یہ نعرہ طلحہ سعید نے یہ کہا کہ یہ نعرہ شرکیہ ہے اور توحید کے خلاف ہے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نعرہ ہے یہ شرکیہ نعرہ ہے، اور میں اسے توحید کے منافی سمجھتا ہوں۔ میں نے یہ نعرہ نہیں لگایا، میں تو صرف کشمیر کے حوالے سے کاز پر وہاں چلا گیا تھا۔ پھر بھی اگر لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ میں نے نعرہ لگایا ہے، یا اس طرح میرے ہاتھ ہلانے یا گردن ہلانے سے لوگوں نے یہ مطلب لیا کہ میں نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں نے یہ کر دیا، تو میں اس پر لوگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ تو گویا یہ ہمارے اہل سنت و جماعت سواد اعظم سنی حنفی بریلوی حضرات کے لیے ایک بہت بڑا، یوں سمجھیے کہ مخالف کی طرف سے منہ پر تماچا دیے مارا کہ ادھر آپ کی آڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ہم نے ان سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگوا لیا جو لبیک یا رسول اللہ کے قائل ہی نہیں۔
یا رسول اللہ کہنے کی قائل ہی نہیں، اور ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نعرہ نہیں لگایا بلکہ میں اس نعرے کو شرکیہ اور توحید کے خلاف نعرہ سمجھتا ہوں۔ تو اس سے بھی آپ نے رجوع نہیں کیا۔ مسعود اظہر جیش محمد کا بانی، پکا دیوبندی، اور ان گستاخان مصطفیٰ جن کے خلاف کفر کا فتویٰ ہے، ان کو ماننے والے اور ان کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے اور ان کے ایمان کے قائل، جو ان کی گستاخانہ عبارتوں پر ان کی کفر کی تائید نہیں کرتے بلکہ کفر کی قائل نہیں بلکہ ان کی اسلام اور ایمان کے قائل ہیں، حافظ سعید اور مسعود اظہر، آپ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی، مسعود اظہر کی جو جیش محمد کا بانی ہے، اور حافظ سعید جو وہابی ہے، جماعت الدعویٰ اور لشکر طیبہ وغیرہ کا بانی ہے۔ شاید آپ کی عمر اتنی نہیں ہے کہ آپ کو ان تنظیموں کے بنیاد کے بارے میں پتہ ہو یا آپ کے علم میں یہ بات ہو، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ سنی مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا اور مزارات پر بم دھماکے کیے، سنی مساجد پر بم دھماکے کیے، اور 12 ربیع الاول شریف کو نشتر پارک کراچی میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے اختتام پر جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہوتی ہے، اس کے اختتام پر بم دھماکہ ہوا جس میں 63 علماء شہید ہوئے۔ اس میں یہی دیوبندی وہابی کار فرما تھے، طالبان کے لوگ تھے جنہوں نے بم دھماکہ کیا، جو میلاد کے جلوس اور میلاد کے جلسے منعقد کرنے والوں کو مشرک اور کافر کہتے ہیں۔ ان کا تعلق بھی مسعود اظہر اور حافظ سعید جیسے لوگوں سے ہی ہے، لہذا اس پر آپ نے توبہ نہ کی۔ علی اعلان ہم نے آپ کی توبہ کا مطالبہ کیا، لیکن آپ نے اس پر جو ہے وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ پھر ہم نے سوچا کہ وہاں سے وہابیوں کا مفتی اس میں داخل ہوا ہے اور اس نے اپنے بغل بچوں کی تائید میں ویڈیو جاری کر دی، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اپنے ملک کے مفتی اعظم منیب الرحمان صاحب سے کہیں اور آپ کے والد ماجد حضرت امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کے استاد گرامی شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالستار سعیدی صاحب سے کہیں کہ بھئی وہ آپ سے توبہ کرا لیں، یا آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں اور آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بنائیں جس پر آپ اس سے توبہ کریں کہ میں نے وہابیوں کا جو پیشوا ہے حافظ سعید اور دیوبندیوں کا جو پیشوا رہا مسعود اظہر، اس کی تعریف کی، تو میں نے یہ غلطی کی، اس سے میں توبہ کرتا ہوں اور رجوع لاتا ہوں، تاکہ عوام اہل سنت میں اضطراب ختم ہو جاتا اور آپ کے عقائد اور معاملات پر کوئی بھی انگشت نمائی نہ کرتا، نہ ہمیں کوئی یہ کہتا کہ دیکھیے آپ کے لیڈر اور آپ کی جماعت کے کتنے بڑے آدمی نے، سنیوں کی ایک بہت بڑی تنظیم کے قائد نے وہابی اور دیوبندیوں کی تعریف کر دی، لیکن آپ نے اس پر توبہ اور رجوع نہ کرا سکے، نہ منیب الرحمان صاحب اور نہ علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب۔ اس پر ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ جو حویلیہ میں جلسے پر فائرنگ ہوئی اور عوام اہل سنت شہید ہوئی، اس پر ہم دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہیں، شہداء کے درجات بلندی کی دعا کرتے ہیں، لیکن ہم نے منیب الرحمان صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب اور حافظ عبدالستار سعیدی صاحب سے بھی یہ بات عرض کی بذریعہ سوشل میڈیا اور کھلے خط کے عنوان سے ان تک اپنا پیغام پہنچانا چاہا کہ تعزیت کے بعد پریس کانفرنس کرنے سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ وہ آپ سے توبہ کروا لیتے تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے کہ آپ نے حافظ سعید وہابی اور مسعود اظہر دیوبندی کی جو تعریف کی ہے، آپ نے اس سے توبہ کر لی ہے، اور اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی تاکہ وہابیوں کو اور دیوبندیوں کو دندان شکن جواب ملتا اور پتہ چل جاتا کہ ہم فکر آل حضرت اور پیغام رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے قائل ہیں اور اسی پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی توفیق سے تعزیز ڈٹے رہیں گے۔
لیکن منیب الرحمان صاحب بھی اس میں کامیاب نہ ہوئے اور نہ آپ نے اس میں لچک کوئی دکھائی۔ اب اس کے بعد آپ نے اقبال کا ایک شعر پڑھا اقبال ڈے پر، اور آپ اس شعر کی تشریح بیان کرتے ہوئے ٹھوکر کھا گئے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اس کی تشریح کرنے میں آپ نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی شان اقدس کے منافی جو جملے کہے وہ آپ کی زبان سے نکلے، اور یہ تو ہماری ابتدائی کتابوں میں موجود ہے۔ جو آپ نے جملے کہے وہ جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے سے بھی پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ہے، اس سے بھی پاک ہے، اس سے منزہ ہے، مبرہ ہے، اس کی شان وراء الورا ہے۔ وہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اس پر بے شمار قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں بطور دلیل پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ اللہ بھی آسمان پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے، تو یہ اللہ کی شان کے منافی جملے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے، اور آپ نے بھرے مجمع میں یہ بات کہی اور سوشل میڈیا کی زینت بنی۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر آپ کے یہ بیانات موجود ہیں۔ لہذا ہم آج اتمام حجت کرتے ہوئے 3 دسمبر 2022 بعد نماز مغرب 7:21 پر آخری پیغام آپ کے لیے دے رہے ہیں کہ اتمام حجت قائم ہو جائے، کہ آپ ان تمام تر باتوں سے توبہ کریں اور رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی چاہیں، اور علماء اسلام، علماء اہل سنت سے آپ معافی مانگیں، اور عوام اہل سنت سے آپ معافی مانگیں کہ آپ ان کی دل آزاری کا باعث بنے ہیں۔ چونکہ ہماری قوم، ہمارے لوگ کارکنان اتنی معلومات نہیں رکھتے، تو عوام آپ کی آندھی میں بہہ گئی، اور آپ کے کارکنان نے جن علماء نے آپ کی پکڑ کی ان کو انہوں نے ناموس رسالت کا غدار، ختم نبوت کا غدار، ختم نبوت کا چور، اور نہ جانے کیا کیا بنا دیا۔ لیکن آپ کی گرفت پر علماء کو گالیاں پڑتی رہیں، اور وہ دیوبندیوں اور وہابیوں کی تعریف کرتے رہے۔ لہذا آپ کو چاہیے، ہم آپ کو پھر ایک بار حضور امیر المجاہدین علامہ حافظ مفتی خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے یہ رائے آپ کو دیتے ہیں کہ آپ حضرت مولانا مفتی عبدالستار سعیدی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اور مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیں کہ میں نے حافظ سعید وہابی کی اور مسعود اظہر وہابی کی، دیوبندی کی جو تعریف کی ہے، میں اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، اور وہابیوں اور دیوبندیوں کے بارے میں میرا وہی نظریہ ہے جو میرے والد ماجد امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہی نظریہ ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور اس کلمہ کفر سے بھی توبہ کر لیں کہ جو آپ کی زبان سے صادر ہوا کہ اللہ آسمان پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے، اس سے بھی توبہ کریں۔ تو یہ آپ ایک ہی ویڈیو میں چند منٹ کی ویڈیو اگر آپ جاری کر دیں
تو اہل سنت و جماعت میں جو ایک اضطراب ہے اور ایک بے قراری ہے، علماء کی جو دل چھنی ہے، نظریاتی سنی علماء اور عوام اہل سنت آپ کی وجہ سے بٹ کر اور تقسیم ہو کر کے رہ گئی ہے، اس میں کچھ بے قراری ختم ہو۔ اور اگر آپ ہفتہ بھر کے اندر ان سارے معاملات سے توبہ نہیں کرتے اور یہ بات نہیں کہتے کہ فکر رضا ہی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان، یعنی تحریک لبیک پاکستان کا جو منشور ہے، جو نظریہ ہے، وہ فکر رضا رضی اللہ تعالی عنہ، پیغام رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے فروغ کا ہی ہے، اور ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نظریات ہی پر سیاست کریں گے۔ اگر آپ یہ بیان دے دیتے ہیں اور آپ پہ پیغام آ جاتا ہے تو سبحان اللہ، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ توبہ کر لیتے ہیں تو آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے سر کا تاج ہوں گے۔ لیکن اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو پھر ہم باضابطہ یہ اعلامیہ جاری کرنے کے بارے میں حق بجانب ہوں گے کہ تحریک لبیک پاکستان TLP کے قائد سعد حسین رضوی چونکہ صلح کلیت کی طرف جا رہے ہیں اور جا چکے ہیں، وہابی اور دیوبندیوں کی تعریف کر رہے ہیں اور ان سے ملاقاتیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کس سے ملتے نہیں ملتے، لیکن ملاقاتیں کر رہے ہیں اور تعریفیں کر رہے ہیں، لہٰذا حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا مسلک اہل سنت و جماعت سواد اعظم سے نظریاتی اور فکری کوئی تعلق نہ رہا، لہذا کارکنان اور عوام اہل سنت اپنے عقائد اور نظریات کی خود محافظ ہے اور خود جواب دہ ہے۔ تو ہم منتظر ہیں کہ آپ کی طرف سے توبہ، اللہ کی بارگاہ میں یہ پیغام آپ کا جاری ہو جائے، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اس کی ویڈیو وائرل کر دیں تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے، ورنہ کل 20 سال بعد ہمارے بچے ہی ہمیں ایسی ویڈیو دکھا کر کہیں گے دیکھیں ابا آپ کہتے ہیں وہابی گستاخ رسول ہیں، دیوبندی گستاخ رسول ہیں، لیکن آپ کی جماعت کے سعد حسین رضوی صاحب، یعنی سنیوں کی جماعت کے سعد حسین رضوی صاحب تو ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہمیں شرمندگی ہوگی۔ لہٰذا آپ سے ہمارا یہ آخری اتمام حجت کا پیغام ہے، اور اس کے بعد پھر ہماری طرف سے آپ آزاد ہیں، جو چاہیں آپ کریں۔ کم از کم شہر کراچی میں جہاں تک ہماری آواز جائے گی، ہم پھر اگر آپ نے توبہ نہ کی تو ہم انہیں یہی پیغام دیں گے کہ تحریک لبیک پاکستان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے اور اعلانیہ کی جائے، کیونکہ یہ وہابیت اور دیوبندیت کی تشہیر میں اور ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت سواد اعظم سنی حنفی بریلوی پر استقامت عطا فرمائے اور بے دینوں کے مکر و قید سے بچائے۔ والسلام علی الکرام وما علینا الا البلاغ المبین۔